ابھی تک کسی عالم دین نے اس کی سزا بتائی ہے؟ آپ نے کوئی کلپ سنا ہو؟ ہاں او میں دساں گا تانوں، یہ کیوں نہیں پہ دس دے مامو پارٹی؟ ہاں یہ مامو پارٹی اس لیے نہیں بتا رہی ہے کہ ان کی فقہ حنفی کے اندر اس کی سزا ہے ہی کوئی نہیں ہے جی، اس لیے نہیں یہ بتا رہے۔ 3 کمزور ترین روایتیں جامعہ ترمذی میں، ایک پورا چیپٹر ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر دیتا ہے اس کانٹیکسٹ میں، تینوں روایتیں امام ترمذی نے ایمانداری کے ساتھ لکھی، ہر روایت کے اوپر جرح کی انہوں نے کہ یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے، یہ اس وجہ سے ضعیف ہے۔ اور روایت کیا ہے کہ اگر کوئی باپ بچے کو قتل کر دے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوگا، اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی بچہ اپنے باپ کو مار دے تو اس کے بدلے میں اس کو سزا ہوگی۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ضعیف روایتیں تھیں، جنہیں امام ترمذی نے خود ضعیف کہا ہوا ہے۔ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کی جو تحقیم کی ہے انوار الصحیفہ کے اندر، اس میں ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ان روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہوا ہے، اب یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سزا کوئی نہیں ڈسکس کر رہا، جنرل ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی اس کو سزا دیں، بتاؤ نا کون سی سزا ہے۔ ویسے تو کہتے ہو جی انجینئر سے مسئلے نہیں پوچھنے، علماء سے پوچھیں، ماموں پارٹی دسو نا، وڈے کسی ماموں کو پوچھ کے دس دو، چھوٹے ماموں نہیں بتاتے، بتا ہی نہیں سکتے۔ وہ یہی بتائیں گے کہ اس بات کو معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ اولاد اس کی تھی، اس کے جسم کا حصہ تھا، لہذا وہ اگر کوئی اپنے حصے کے ساتھ یہ سب کچھ کر دے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں۔ ہاں اگر اولاد قتل کر دے اپنے باپ کو تو اس کے اوپر پھر اسے قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ یہ جناب وجہ ہے ان کی خاموشی کی۔ یہ ہے جناب وہ جو کہتے ہیں جی ہمارا فخر ہے جی 3 بر اعظموں میں ہماری فقہ پھیلی بھی تھی۔ اور میں نے یہ آپ کو ایک مسئلہ بتایا، دوسرا بھی سن لیں۔ ان کے نزدیک یہ آج کل بھی، میں کل بھی خبریں سن رہا تھا، سوشل میڈیا پہ زیادہ خبریں اس طرح کی آتی ہیں، کوئی ایک مرد کے بارے میں کہ وہ مردہ عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے قبریں کھود کے۔ تو ان کی فقہ کے اندر اگر کوئی مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے نا تو اس کی بھی کوئی سزا نہیں ہے جی۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر کوئی چھوٹی بچی کے ساتھ کرے جو نابالغہ ہے تو اس کے اوپر بھی حد نہیں لگے گی۔ یہ باتیں اگر غلط نکلے نا اور یہ ان حدود کو مانتے ہوں ان کے حق میں تو لیں۔ اس ویڈیو کے بعد تو ان کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے نا، ان کے لیے تو عذاب الہی بن کے نا یہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ نازل ہوا ہے، کیونکہ ان کی ہر چھپی ہوئی بات یہاں سے بتائی جا رہی ہے۔ ویسے تو آپ سنتے ہیں کہ جی فلاں جگہ چھوٹی سی کوئی گستاخی ہو گئی اور وہ بھی ایک پاگل بندے نے ایک قرآن جلا دیا تو سارے مولوی سیخ پا ہو کے باہر نکل آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں بچی قتل ہو گئی ہے، کسی نے بیان دیا کہ اس کی سزا کیا ہو، وہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی سزا بتا سکے۔ ان کے ہاں تو اس کی سزا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن اور احادیث کے تو ماننے والے نہیں ہیں، یہ تو اپنے بابوں اور بزرگوں کے لکھے ہوئے فتووں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چلیں اس ویڈیو کے بعد بتا دیں کہ یہ فقہ حنفی کی فلاں کتاب ہے، اس میں یہ سزا لکھی ہوئی ہے، انجینئر ہم نے تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا، تم نے ہم پہ بہتان باندھا۔ اس کے بعد تو ہو سکتا ہے نا، لیکن وہ مفتبہی قول ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بھی ان کے بھاگنے کے راستے ہوتے ہیں کہ ایک بات کے اوپر نا 2 180 ڈگری سٹیٹمنٹس دے دو، جب کوئی یہ پارٹی پوچھے اس کو وہ دکھا دو، جب وہ پارٹی پوچھے اس کو وہ دکھا دو۔ مفتبہی قول چاہیے جس کے اوپر فتویٰ ہو، ٹائم قیامت تک جے، ہاں قیامت تک ٹائم جے کڈو۔ یہ وجہ اس لیے خاموش ہوئے میں یہ ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا، وہ بچیوں کے فضائل سنا رہا ہے، کوئی جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ تو مشرکین عرب کا جرم تھا، ان اگے بھی ٹورو نا جو کڈنا کہ جے نکالو نا اس میں سے سزا۔ ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن سزا بھی تو بتائیں، کس منہ سے بتائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ فرقوں کے جو ماننے والے ایسی روحانی اولادیں ہیں اپنے بزرگوں کی کہ جنہیں اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانے پڑتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہے نا وہ اپنی بری اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتی پھرتی ہے کہ یہ کیسی اولاد ہماری نکل آئی، ہم تو بڑے شریف تھے۔ اور یہ فرقوں کے ماننے والے یہ وہ بدبخت قوم ہے
جو اپنے بزرگوں کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے منہ چھپاتی پھر رہی ہے، اور اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ان سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ۔ ویسے تو آپ کو قرآن پاک میں ساری آیات نہیں پتا کیا؟ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا پوری انسانیت کا قتل کیا، سوائے دو وجوہات کے جو ساتھ ہی بتا دی گئی کہ فساد فی الارض ہو یا قتل کے بدلے قتل، اور وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے۔ اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، ایک انسان کو، چاہے وہ کافر تھا چاہے مسلمان تھا۔ تو یہ قرآن کی تعلیمات بالکل واضح موجود ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈسکریج کیا اس چیز کو کہ کوئی شخص مقتول کو معاف نہ کرے، اگرچہ اس کا جواز موجود ہے سورۃ النساء کے اندر کہ آپ دیت لے سکتے ہیں، لیکن اسے ڈسکریج کیا گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم ڈر سکو۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ المائدہ میں یہاں تک آیا کہ قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم۔